الوداع الوداع. بھائی کی قبر پر کر رہی تھی بہن الوداع الوداع. اے میرے بھائی اے بے خطا بے کفن الوداع الوداع. بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع. آپ کے بعد قیدی بنائی گئی بیردہ چاپرائی گئی. بازوؤں میں ہمارے بندھی تھی رسن الوداع الوداع. بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع. در بدر ہم لوں پھراتے رہے پشت عابد پہ در لگاتے رہے. ظلم سہتا رہا لاغروں خستتن الوداع الوداع. بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع. ہائے بازار شام آیا ہے جس گھڑی ہم پہ پاتھر برسنے لگے اے اخی. خون میں تربتر ہے ہمارے بدن الوداع الوداع. بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع. کوئی کہتا تھا دی ہے مارو انہیں. کوئی کہتا تھا گئی پکارو انہیں. مار کے ہم کو ہنستے تھے سب مرد و زن الوداع الوداع. بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع. ننگ سر ہم کو بار میں لے گئے کرسیوں پر سبھی دیگر دار تھے اور کھڑے تھے وہی وارث پنجتن الوداع الوداع. بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع.
رہی آپ کی گلبدن الوداع الوداع آئی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع قبر فی جبن علی تربت شہزاد واضحانے لگی تیرا حافظ خدا میری پیاری بہن الوداع الوداع آئی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع قبر زینے لگی جب میں سوئے نہیں یا کہ یہ کہتی چلی مجھ کو رخصت کرو ابن خیبر شکن الوداع الوداع آئی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع قافلہ کربلا سے جوائز چلا روک ہائے لوٹا گیا فاطمہ کا چمن الوداع الوداع آئی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے کبھی تیرے کٹشانوں کی طرف دیکھتے تھے شہر اکبر کے نکالی برچھی تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی
ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ بس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ بس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے، گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری، تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، جیسے تو زیر سے گرا ویسے میں نہ کیسے گری، تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قید خانہ بھی غریبی پہ میری روتا ہے، لاش مستور اٹھائے کہاں ہوتا ہے، فرض بیٹا کا نبھائی علی کی بیٹی، تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا کب گئی کرب و بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، تم اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، ہو کہاں میرے جوانوں کہ یہ فرماتے تھے، لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تم اگر ہو
جیسا نہیں ہوتا غازی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں کہ جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل بجا لائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور خبردار اللہ کی عبادت میں اس کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دے۔ تو یعنی پورا فوکس اس بات پر ہے کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو عمل چاہے جتنا زیادہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر عمل مختصر بھی ہو لیکن اللہ کے لیے ہو تو 54 کا عمل ثواب لاکھوں میں مل سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ثواب لاکھوں میں ہو، عمل لاکھوں کا ہو اور ثواب 54 کا نہ ملے۔ اسی لیے ایک حدیث صبح و شام روز نقل کی جا رہی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کچھ بیان کرنے والے کو اور کچھ سننے والے کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے: الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، یعنی کسی کو نجات ہونے والی نہیں ہے، گارنٹی کسی کی نہیں ہے کہ نجات ہوگی۔ الا العالمون، سوائے اب تو یاد ہو گئی نہیں یاد ہو گئی، الا العالمون سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق۔ بولیے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اگر آدمی علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا نا تو ایک سزا یہ بھی ہے کہ جو پڑھا ہے اس نے
وہ بھی نکل جائے گا. وہ ثواب واب تو اپنی جگہ. اصول کافی میں ایک روایت ہے العلم یہتف بالعمل، علم پکارتا ہے عمل کو. فَإِنْ أَجَابَ، اگر جواب صحیح ہے یعنی علم کے مطابق عمل ہے تب تو وہ علم ٹکے گا. وَإِلَّا فَارْتَحْلَ عَنْهُ، ورنہ جو سیکھا ہے وہ بھی نکل جائے گا. اسی لیے تاکید کیا ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ کے بارے میں کچھ پوچھا، اس نے حضرت نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال کیا، فرمایا اتنے پہ عمل کر لو تب آؤ دوسرا سوال کرنے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں پر روایت کہتی ہے کہ آسمانوں میں ان کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. روایت کہتی ہے من علم للہ وعمل للہ وعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیما. جو اللہ کے لیے سیکھے، اللہ کے لیے ہی اس پر عمل کرے اور اللہ کے لیے ہی دوسروں کو سکھائے، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، تو آسمانوں پر اس کو بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو کوئی بچنے والا نہیں. سب کے سب ہلاک، کسی کو نجات ملنے والی نہیں ہے سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں. اگلا فقرہ والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی سب ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہے الا المخلصون سوائے ان کے جو اپنے عمل میں اخلاص رکھتے ہوں، جو کرتے ہوں وہ خدا کے لیے کرتے ہوں. اس کے بعد والمخلصون علی خطر عظیم، اور خلوص والے بھی غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں کہ میں تو بہت اللہ کے لیے کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں وہ پاس ہو جائیں گے اور ہم اپنے غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر ممکن ہے وہیں رہ جائیں. لہذا اب جو ہے وہ حدیث کہتی ہے کہ اگر اللہ کے لیے بھی عمل کر رہے ہو، خلوص سے بھی کر رہے ہو، تو بہت ایٹھو مت، غرور مت کرو. اسی لیے روایت کا اگلا فقرہ کیا ہے؟ والمخلصون علی خطر عظیم، خلوص والوں کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. اب تقریباً ہمارا یہ عشرہ دھیرے دھیرے، آج 8ویں مجلس ہے غالباً، نہیں 8ویں ہے، شب 12 سے شروع ہوئی نا. صلوات در محمد و آل محمد. کل تو اب الحمدللہ دھیرے دھیرے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ ہے ذکر اہل بیت کے ساتھ زندہ رہے، مدح اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندہ رہے. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو شروع ہوئی، صبح کو تو دوسری ہوتی اسی آیت کے ذیل میں، لیکن یہاں جو اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو شروع ہوئی کہ عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ بہت سخت ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. آدمی لاکھ محنت کرے، کوشش کرے، کہیں نہ کہیں آ کے شیطان ہم لوگوں کو بہکا دیتا ہے. لیکن اب بتائیے اس انسان کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جس کی عبادت ایسی ہو کہ جس کا لقب ہی پڑ گیا زین العابدین. تو اسی ذیل میں حضرت پر ہماری گفتگو آج 8ویں منزل پر پہنچی. 2 دن شہادتوں کی بنیاد پر ذرا سا ادھر ادھر ہو گئے تھے. اب ہم اس منزل پر پہنچے. بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ اس جو ہے وہ اسلام کو پیغمبر نے کتنی مشقتوں سے اس بلندی تک پہنچایا. یہ سماج کتنا پستی میں تھا، پیغمبر نے اس کو کس بلندی تک پہنچایا. پھر پیغمبر کے بعد وہی سماج اور مسلمان اس بلندی سے بولیے
گرنا شروع ہوئے، گرتے گرتے اس منزل پر آ گئے کہ جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور کے لیے فرمایا ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 لوگ نہیں تھے کہ جن کو واقعی ہم سے محبت ہو۔ ایسے ماحول میں دیکھیے امام کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا، لوگوں تک صحیح بولیے دین پہنچانا۔ تو امام کی یہ ذمہ داری ہے۔ حالات ایسے ہیں، ماحول یہ ہے، مجلس کر نہیں سکتے، پبلک کو اکٹھا بولیے کر نہیں سکتے، تو امام نے کیا طریقہ اپنایا؟ تو پہلے دن یہ گزارش کی گئی کہ ایک طریقہ امام کا یہ تھا کہ امام نے دعاؤں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ دعائیں جس میں علم بھی ہے، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں تربیت بھی ہے، جس میں فلسفہ بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حتیٰ ایک پوری دعا ہی امام کی دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے موجود ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ امام نے اپنایا کہ ایک جو خاص صحابی تھے وہ سنتے تھے، وہ نوٹ کر لیتے تھے، دھیرے دھیرے جو ہے لوگوں میں مشہور ہونے لگتی تھی۔ ایک طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ امام نے اپنا کردار، اپنا اخلاق، اور اس کے لیے جو ہے وہ روایتیں بھی کہتی ہیں اور حدیثیں بھی کہتی ہیں، آیتیں بھی کہتی ہیں کہ دیکھو زبان سے زیادہ صلوات بر محمد و آل محمد طریقہ جو ہے بہرحال تبلیغ اچھی چیز ہے، اور تبلیغ کے لیے روایتیں موجود ہیں کہ اگر آدمی جو ہے تبلیغ نہیں کرے گا تو اس سماج کا حشر کیا ہوگا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے خروج کے مقصد میں یہ فرمایا تھا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا؟ اب اگلا فقرہ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں۔ تو بیس کر رہا ہے دین امر بالمعروف پر، نہی عن المنکر پر۔ لیکن یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا کیسے؟ تو زبان کے ذریعے سے کہیے، آپ ممبر سے بیان کیجئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن ایک جگہ روایت یہ کہتی ہے ادعو الی سبیل، یہ تو آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ آیت کہتی ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ اچھے ڈھنگ سے بلاؤ۔ یہ تو قرآن کی بات ہو گئی، کوئی ڈانٹ کے راہ راست پر نہیں آئے گا، پیار سے بلاؤ، حکمت کے ذریعے بلاؤ۔ اس میں بھی بڑا ہنر ہے، کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، کہنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے تبلیغ کا۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، دیکھیے بات وہی ہے، لیکن اگر کہنے کا سلیقہ نہیں ہے تو بات الٹی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا میرے سارے دانت گر گئے، گلستان میں یہ داستان ہے۔ اس نے کہا بھائی کوئی تعبیر بتانے والا بلاؤ۔ تعبیر والا آیا، کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت بولیے گر گئے۔ اور انہوں نے کہا حضور آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے مر جائے گی۔ بڑا غصہ آیا بادشاہ کو، بند کر، ہمیں کوئی اور قاعدے کا تعبیر دینے والا نہیں ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا جی حضور۔ کہا بھائی تعبیر بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور مبارک ہو، خواب کہہ رہا ہے کہ آپ کی عمر گھر میں سب سے زیادہ ہوگی۔ بات وہی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اس کو پلٹ کے یہی قرآن کہتا ہے کہو اللہ کا کام کرو، بٹ ڈنڈا مار کے نہیں ہوگا،
شرافت سے ہوگا. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف بلاؤ، بولیے، حکمت کے ذریعے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا جو قرآن کہتا ہے. دوسرا طریقہ جو روایت کہتی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، بڑی غضب کی روایت ہے جس پر امام روایت کہتے ہیں کونو دعاۃ للناس بغیر السنتکم. بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف بغیر زبان کے. یہ حدیث ہے. دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت اہم ہے. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے تو غنڈے ان کے اوپر حاکم ہو جائیں گے، اور پھر مومن لوگ بھی دعا کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اتنی اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. لیکن اس کے ساتھ سلیقہ ہونا چاہیے، ڈھنگ ہونا چاہیے. بوڑھے آدمی تھے، سنا ہے نا، بہت مشہور قصہ ہے. وہ بیچارے کے چچا میاں کو وضو ہی کرنا نہیں آتا تھا. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، بچپنا تھا. کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے، کیا چچا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں بڈھے ہو گئے تم کو وضو کرنا نہیں آتا. امام نے یہ نہیں کہا. امام نے کہا چچا میاں ذرا دیکھیے ہمارا لوگوں کا وضو ٹھیک ہے. اس کے سامنے خود وضو کرنے لگے. اب اس کو اندازہ کہ یار یہ امام ہے، امام کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کا تھوڑی غلط ہوگا، ہم ہی غلط کر رہے ہیں. دین اس طرح کہتا ہے بلاؤ. ڈنڈا مار کے کوئی اللہ کے راستے پر بلانا عقل مندی نہیں ہے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ بلاؤ زبان سے مگر ڈھنگ سے. مین جو ہے اس سے بڑھیا جو حدیث کہتی ہے کونو دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بغیر زبان کے. تو بغیر زبان کے کیسے بلائے گا آدمی؟ یعنی اپنا کردار، اپنا اخلاق ایسا بناؤ کہ تمہارا اخلاق و کردار دیکھ کے لوگ تمہارے گرویدہ ہونے لگے. دوسرا طریقہ امام نے یہی اپنایا ہے، اور اس ذیل میں ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اور لوگ امام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں امام کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب وہ زمانہ وہ تھا کہ جہاں لوگوں کو اہل بیت کے خلاف بھر دیا گیا تھا. انشاءاللہ کل اس پر بات آئے گی. چنانچہ کہتے ہیں ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام گھر سے نکلے مدینے میں. کانا یومن خارجن، ایک دن گھر سے باہر نکلے. فلقیہ رجلن، ایک آدمی مل گیا. ظاہر سی بات ہے جہاں حالات یہ ہوں کہ لوگوں کو چڑھایا گیا ہو تو وہ امام کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا. روایت کہتی ہے جیسے ہی اس نے دیکھا فسب، سب کے معنی عربی میں گالی دینے کا ہوتا ہے. امام کو ہم بہت ہلکے میں اگر ٹرانسلیشن کر دیں، فسب، امام کو برا بھلا کہنے لگا، امام کو الٹا پلٹا بولنے لگا. فثارت الیہ العبید والموالی، تو جب اس نے امام کو گالیاں دینا شروع کی تو نوکر چاکر جو تھے ساتھ میں وہ دوڑے، مت ڈالیں گے اس ٹائپ کی کچھ بات. فقال لهم علی مہلا کفو، امام نے فرمایا سلو. مہلن یعنی سلو، آہستہ، بہت تیز اچھلنے کی کوشش مت کرو. کفو، رکو. ثم اقبل على ذلك الرجل، سب کو روک کے امام اس کے پاس گئے جو گالیاں بک رہا تھا امام کو دیکھ کے. فقال له، اب یہ جملہ سنیے امام کا، ما ستر عنك من امرنا اکثر. اصل میں مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلطی نہیں ہے جو تم ہم کو گالی بک رہے ہو. تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا ہے. کیا جملہ ہے؟ تو آدمی گالی دے رہا ہے نا آپ کو،
ہم کو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ خود اگر نہیں کچھ بولیں گے دھیرے سے کہیں گے دیکھ لو ان کو، اور وہاں نوکر جا کر بڑے امام نے کہا سائڈ ہٹو، خود گئے، فرمایا ما ستر عنا منک اکثر، کتنی باتیں ہماری ہیں جو تم لوگوں سے پوشیدہ ہیں، مطلب ہم کو تم ڈھنگ سے پہچانتے نہیں ہو، مطلب جو گالی بک رہے ہو تمہاری غلطی نہیں ہے، وہ تمہاری جہالت کی وجہ سے ہے، وہ تمہاری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ثم اقبل على ذلك الرجل، یا اللہ یہ خالی زبان سے بیان ہی کرنے کو مت دے، خدا توفیق عطا فرما ہم سب کو کہ اس پر عمل کر سکیں، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے نہ بتائیں کہ جو ہم لوگ ممبر سے بیان کرتے ہیں نا بڑا منہ بنا بنا کر کے، جب خود ہمارے اوپر بیتتی ہے تو شیطان ایسا گھستا ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتے۔ یہ بہت ٹف کام ہے، فضائل پڑھنا بہت آسان ہے، اس پر عمل کر پانا سخت ہے۔ بلند آواز سے ذرا آمین کہیے، خدا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما اور حضرت کے اہل بیت کے اخلاق کریمانہ کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ ما ستر عنک من امرنا اکثر، بہت سے مسائل ہمارے ہیں جو تم لوگوں سے مستور ہیں، پوشیدہ ہیں، تم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں کیا۔ اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیے اب یہ لفظ کہا نہیں امام نے، لیکن یہ جملہ بتا رہا کہ جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، جب آدمی پریشان ہوتا ہے، تب بھی آدمی کو غصہ آتا ہے، الٹی پلٹی بکتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کوئی آ کر کے آپ سے لڑنے لگے، آدمی سوچتا کیا یار گھر میں لڑائی کر کے آئے ہو کیا، بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تو جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، غربت میں ہوتا ہے، معلوم ہوا صاحب بیماری لگی ہوئی ہے، علاج کا، تو الجھن میں ہوتا ہے نا۔ امام نے فرمایا اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی پرابلم ہو تو بولو، یغنی کا علیہا، میں کر دوں گا تمہارا کام، وہ ٹینشن مت لو۔ ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم برا بھلا کہہ رہے تھے، گالی بک رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اگر کوئی دقت ہے تو بولو، یغنی کا علیہا، ہم بے نیاز کر دیں گے تم کو۔ اب آپ جو آدمی گالی دے رہا ہو، ایک جملہ کہیں صلوات بر محمد و آل محمد، کیا ہمارے بے عزت کرنے سے کوئی بے عزت ہو جاتا ہے؟ پہلا سوال بولیے سر۔ ہم نے آ کے دکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے، کیا نوتن بیکری کیا نام ہے، دکان کے سامنے کھڑے ہو کے چلانا شروع کیا، یہ جاہل آدمی، نالائق آدمی، یہ چور، اس کا لڑکا چور۔ مقصد کیا تھا ہمارا؟ کہ ان کو بے عزت کیا جائے۔ لوگ سوچیں گے یار کچھ تو بدماشی کی ہے اس آدمی نے کہ مولانا اس طرح تپے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تاکہ بے عزت کر دیں۔ لیکن پبلک کا رد عمل کیا ہوگا؟ ارے ارے خیریت مولانا کیا ہوا؟ ارے ہمیں سنا آپ نے، ہم تو ان کو بڑا شریف آدمی سمجھتے تھے یار، یہ ممبر سے تو بڑی بڑھیا بڑھیا باتیں کرتے، بتاؤ ایسی بھاشا استعمال کر رہے تھے دکان پہ سامنے اس کے، کوئی مولانا ایسا بولے گا کیا؟ ہم بول رہے تھے کس کو بے عزت کرنے کے لیے؟ بولیے، اصغر بھائی کو۔ بے عزت کون ہوا؟ خود لوگوں کے اندر جو ہماری اوقات تھی وہ ختم ہو گئی، تو کوئی کسی کے اور اگر بے عزت کرنے سے کوئی بے عزت ہوتا تو کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے لے کے شام تک کس طرح اہل بیت کو پھرایا گیا؟ بولیے۔ لیکن آج ساری دنیا کے لوگ کربلا میں حسین حسین کرنے کے لیے اکٹھا ہے یا نہیں ہے؟ اور جس نے کوشش کی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو کسی کے بے عزت کرنے سے کوئی بے عزت، بولیے،
نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھیے, اگر روایت مل جائے تو سنا دوں, مشکل ہے ویسے اس بھیڑ میں مل پانا, شاید مل جائے. ایک اور پڑھیے, شاید مل جائے. سنیے آپ, ایک روایت تو مل گئی, دوسری یاد سنا دیتا ہوں. روایت کہتی ہے من روا علی مومن روایتا, اگر کوئی کسی مومن کے خلاف کوئی بات نقل کرے, یرید بہا شینہ وعدم مروت, مقصد یہ ہو کہ یہ پبلک کی نگاہ میں بولیے گر جائے, لیسقط من اعین الناس, لوگوں کی نگاہ میں ان کی حیثیت ختم ہو جائے, اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان, اللہ اس کو اپنی ولایت سے نکال دے گا. اللہ کی ولایت سے نکلے گا آدمی تو کہاں جائے گا؟ بولیے, ولایتیں کئے ہیں؟ 2 منٹ رک جائیے. ولایت کئی طرح کی ہے, کتنے لوگوں کو ولایت حاصل ہے؟ اللہ کو اور شیطان کو, صرف 2 لوگوں کو ولایت ہے, ایک اللہ کو اور ایک شیطان کو. کیا مطلب؟ میں نے قرآن پڑھ لیا اور میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا, بولیے, یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو مومن ہے. کیا کرتا ہے اللہ؟ ان کو اندھیرے سے نکال کے بولیے اجالے میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت, شیطان. اس کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نور سے نکال کے ظلمات. تو ولایت 2 طرح کی ہے صرف, ایک اللہ کی ولایت, بولیے, ایک شیطان کی ولایت. کہا ہے مولانا, میں نے قرآن میں ہے. کہا قرآن میں ہے تو قرآن میں اور بھی ولایت ہے. انما ولیکم اللہ, بولیے, ورسولہ. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیا کہہ رہا؟ 2, اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. آگے بھی ہے بس, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں. تو یہاں کتنی ولایت ذکر کی قرآن میں؟ 3, اللہ کی ولایت, رسول اللہ کی ولایت, اور بولیے علی کی ولایت. علی کے بعد جو ایمان ہو اس کی ولایت. تو 3 ولایتیں ہوئی نا. تب آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ صرف 2 ولایت ہیں؟ تو 3 یہ ہو گئی, ایک شیطان کی ملا کے 4 ہوئی. میں نے کہا نہ, ولایت 2 ہی ہے, یا اللہ کی ولایت ہے یا بولیے شیطان کی ولایت. کہ یہ جو آیت ہے, میں نے کہا وہ اللہ کے مقابلے میں تھوڑی ہے, وہ کل ملا کے ایک ولایت ہے. علی کی ولایت یعنی رسول اللہ کی ولایت, رسول اللہ کی ولایت یعنی اللہ کی ولایت. یہی تو وجہ ہے, جس نے علی کا انکار کیا اس نے رسول اللہ کا انکار کیا, جس نے رسول اللہ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. اب سمجھے علی کا انکار کرنے والا کافر کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تینوں ولایتیں ایک ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب جب یہ ہوا کہ واقعی 2 ہی ولایت ہے, یا تو اللہ کی ولایت اور یا بولیے اگر خدا کی ولایت سے نکل گیا تب کہاں جائے گا؟ بولیے سر, شیطان کی. یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کے خلاف کوئی ایسی بات کہے, مقصد یہ ہو
کہ اس کی اوقات کم ہو جائے، لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کی نگاہوں سے وہ گر جائے، اللہ اس کو اپنی ولایت سے نکال دے گا۔ تو اگر اللہ اپنی ولایت سے نکال دے گا تو جائے گا کس کی ولایت میں؟ ہاں، شیطان کی۔ شیطان کس کا ولی ہے؟ بات پھر پھنسے گی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، شیطان ان کا ولی ہے جو بے دین ہے، جو کافر ہے۔ کچھ سمجھے؟ کسی مومن کو بے عزت کرنے کے لیے کوئی بات نقل کریں گے تو جہنم تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد و ایک سزا، دوسری والی، ہاں دوسری جگہ روایت میں پیغمبر فرماتے من مشا فی غیبت اخی و کشف عورتہ، اگر کوئی چلے نکلے گھر سے کسی کی برائی کے لیے یا اس کا کوئی راز فاش کرنے کے لیے، کانت اول خطوۃ خطاہا، پہلا قدم جو رکھے گا، وضعها فی جہنم، کہاں رکھے گا اس کا پہلا قدم؟ جہنم میں۔ فکشف اللہ عورتہ علی رؤوس الخلائق، اور خالی یہی نہیں کہ جہنم میں جائے گا، جب تک وہ خود بے عزت نہیں ہو جائے گا مرے گا نہیں۔ صلوات، مین چیز یہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے، ایک روایت کہیں دیکھی میں نے، شاید اسی میں پھر کیا بار بار صلوات پڑھوائیں آپ سے، کہ اگر آدمی کسی کے لیے کوئی چیز نقل کرتا ہے تاکہ بے عزت کر دے، اگر گھر کے کونے میں بھی بیٹھا ہوگا، اللہ پہلے نکال کے اس کو بے عزت کرے گا، تب موت آئے گی۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ بے عزت کرنا کوئی بے عزت تھوڑی ہوتا ہے۔ جو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ، بولیے، خود بے عزت ہوتا ہے۔ اصل بے عزتی کیا ہے؟ کہ اصل بے عزتی وہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر خود کو بے عزت محسوس کرنے لگے۔ اصلی بے عزت، یار ہم نے غلط کیا، یار ہم نے بڑا خراب کام کیا، یار ہم سے گندا آج۔ اصل بے عزتی یہ ہے کہ جہاں آدمی اپنے نفس میں اپنے کو، بولیے، تو یہ گالی دے کے آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے، جیل بھیج کے آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ اصل بے عزتی وہ ہے کہ جو انسان اپنے اندر محسوس کرے۔ کہ وہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ اپنا کردار صحیح کر کے بے عزت کر سکتے ہو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے بے عزت کر سکتے ہو۔ یہاں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے یہی کیا نا، وہ گالی بک رہا ہے اور امام نے کیا کہا؟ بہت سی باتیں ہماری پوشیدہ ہیں، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس طرح بک رہے ہو، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ ایک دو، اللہ کا حاج ہے، کوئی ضرورت ہے جو ہم تمہاری پوری کر دے؟ فاستحی الرجل، آدمی کو حیا کب آتی ہے؟ آدمی کو غیرت کب آتی ہے؟ جب اندر سے اس کو احساس ہو جائے کہ غلط کیا، جب اندر سے اس کو احساس ہو جائے کہ ہم آدمی ٹھیک۔ امام نے اپنے اخلاق اور کردار سے کیا کیا کہ وہ فاستحی الرجل، وہ آدمی شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد فَأَلْقَى إِلَيْهِ عَلِيٌّ خَمِيسًا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی خمیس، یہ ردا جو آج کے زمانے میں کہی جاتی ہے، امام نے اپنی ابا اس کے اوپر ڈال دی۔ وَأَمَرَ لَهُ بِأَلِفْ دِرْہَمْ، بھول گئے یار تمہارا نام کیا تھا؟ علی عباس، آئے علی رضا، اور پھر علی رضا سے کہا جاؤ گھر سے 1000 لے آؤ، اس فقیر کو، اس پریشان کو دے دو۔ وَأَمَرَ بِأَلِفْ دِرْہَمْ، امام نے کتنا دے دیا اس کو؟ بولیے 1000۔ فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس ایک واقعے کے بعد، ایسا تو نہیں ہے کہ بس پہلی بار ملا اب نہیں ملے گا، تو اب روایت کہتی ہے آئندہ جہاں کہیں امام کو دیکھتا تھا یقول، تو امام کو دیکھتے ہی چلاتا تھا
وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَوْلَادِ الرَّسُولِ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ واقعاً اولاد رسول ہیں۔ دین ہم کو یہی سکھانا چاہتا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی مروت سے ایسا میسج دو سماج میں کہ لوگ کہیں واقعاً یہ شیعہ ہیں، واقعاً یہ محب اہل بیت ہیں، واقعاً ان کے یہاں اس طرح کی چیٹنگ نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی دو حدیثیں بڑی مشہور ہیں اصول کافی میں، ایک تو بہت پڑھی جاتی ہے، امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، میرے لیے عزت کا سبب بننا، میرے لیے بولیے ذلت اور ننگ و عار کا سبب مت بننا۔ ایک جگہ اور ہے، عین حدیث نہیں ہے ذہن میں، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں مثلا تم کسی محلے میں رہتے ہو، تم سے زیادہ کوئی مومن نہیں، تم سے زیادہ ایماندار نہیں، تم سے زیادہ کوئی سچا نہیں، جب نکلتے ہو گھر سے لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم۔ امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے، فدخل علی السرور، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے لڑکے کی تعریف کیجئے تو ابا خوش ہوتے ہیں نا، ویسے ہی امام امت کا باپ ہے۔ امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے، ہم بولیے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف تم کسی محلے میں رہتے ہو، ہر طرح کا عیب تمہارے اندر ہے، گالی تم دیتے ہو، حق تم مارتے ہو، خیانت تم کرتے ہو، تب بھی جب نکلتے ہو تو انگلی اٹھ جاتی ہے، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہی شیعہ ہے، یہی جعفری ہے، یہی امام صادق کی تعلیم ہے۔ امام فرماتے ہیں برا تم کو کہا جاتا ہے، فدخل علی بلاء، تکلیف بولیے ہم کو پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب ایک جگہ جو ہے وہ امام ہی کا جملہ ہے، چھٹے امام کا، کہ تمہارے اعمال کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے نا۔ تو جب ہمارے اعمال کو امام سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تو اچھا کریں گے تو امام کو کہا جائے گا، برا کریں گے بولیے تو امام کو کہا جائے گا۔ تو ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے یار جو ہے وہ محب اہل بیت ہو گیا، گناہ بات نہیں ہے ہونے کی، ایسی حرکت مت کرو وسیع حسن جس کی وجہ سے تمہارے اماموں پر انگلی اٹھ سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہ دوسرا ایک قصہ اور سن لیجیے، میں تمام کیا میں نے۔ یہ تو ایک جنرل آدمی تھا نا، اس دن ہشام ابن عبد الملک کی بات آئی تھی، وہ حج والی امام کی، وہ شیر ویر فرزدق کو سنایا تھا نا، اسی وقت ہم نے کہا تھا ہشام یاد رکھیے گا، لیکن نام باپ کا ہشام نام کے بہت ہیں۔ یہاں قصہ ہے ہشام ابن اسماعیل، کیا نام تھا؟ ہشام ابن، اس لیے اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ابن بھول جائے گا، ہشام یاد رہ جائے گا۔ اب اگر کوئی کل کو ذاکر آگے پڑھے ہشام ابن حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے خاص صحابی تھے، امام نے ان کو یہ حدیث، یار اس دن وسیع صاحب تو ہشام کے بارے میں کچھ پڑھ کے گئے تھے، یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کہا ہشام نام کے بہت ہیں، سمجھ گیا؟ تو یہ ہے ملعون ہشام ابن اسماعیل۔ کچھ دنوں تک یہ مدینے کا گورنر رہا ہے، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کی حیات طیبہ میں کیا رہا ہے؟ گورنر رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دور میں جتنا ہو سکا اس نے امام سجاد علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ یہ وہ شعر پرانا کسی کا، جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، ہے نا؟ فارسی میں ہے کہ ہر کے کیا ہے، اہل بیت در افتد ور افتد، اہل بیت سے ٹکرانے کے بعد آدمی کا حشر برا ہونا ہے۔
تو ان کا بھی حال وہی ہوا. امام کو اپنی گورنری کے زمانے میں بہت تکلیف پہنچائی. ابھی بتاتا ہوں، خود ہی کہہ رہا ہے. یہ بیٹا کسی گھوٹالے میں پکڑے گئے. گھوٹالہ آج کی بات نہیں ہے، گھوٹالہ ہر دور میں ہوا ہے. سمجھ گئے؟ وہ پورا ولید کا جو ہے جو اختلاف ہوا اس زمانے میں، وہ صحابی تھے جو خزانچی تھے وہاں کے کوفے کے. مار ولید ابن عقبہ جو ہے وہ ادھار لے لے کے خزانے سے خرچ کر رہا تھا. اب یہ خزانچی صاحب نے کہا بھیا کتنا قرضہ لیجئے، وہیں سے معاملہ شروع ہوا. تو گھوٹالہ ہر دور میں ہوا. یہ ہشام ابن اسماعیل کسی گھوٹالے میں پھنس گیا. بات پہنچی شام، وہاں سے آرڈر آیا برخاست. دوسرا گورنر جا رہا، خالی اتنا نہیں ہو کہ برخاست. ولید نے کہلواوا عبد الملک ظاہر یا ولید صلوات بر محمد و آل محمد. ولید کا حکم آیا کہ اس کو پبلک کی جگہ پہ کھڑا کر دو. جیسے ہمارے لیے کوئی حکم ہو پبلکلی تو وہ صاحب اصغر بھائی کی بیکری کے سامنے کھڑا کر دو جماعت کے گیٹ کے پاس، اور پبلک کو اعلان کر دو جس کو بدلہ لینا ہے آ کے بدلہ لے لے. اب بتائیے جو بھی اچھا، اب یہ تو کئی سال بعد کا قصہ ہوا تو کچھ تو جو ہے وہ محب بڑھے ہی ہوں گے، 150 200 400 جو بھی ہوئے ہوں. تو کیا نام ہے آپ کا؟ میسم بھائی. ابھی اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا حکم ہے اور ایک آدمی بہت اہل بیت کے خلاف زہر اگلتا تھا اور آج سرکار نے کہا بھیا وہاں امبا چوک پہ کھڑا کر دو اور شیعوں سے کہہ دو جو چاہے کریں، بولیے کیا کیجیے گا؟ پہلے تو انجمنوں کی میٹنگ ہوگی. یہ کیا کرنا ہے کتاب میں نہیں لکھا ہے میٹنگ ہوئی، لیکن میری عقل کہتی شاید. تو اب روایت کہتی ہے کہ اس کو مروان کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا. کہاں؟ مروان ایک زمانے میں وہ بھی یہاں تھا، جو ہے وہ داماد الملت تھا، وہ سب کچھ تھا مدینے میں، اور کچھ نہیں ہے لیکن ہے وہی مدینے میں. تو اس کو حکم ہوا کہیں کھڑا کر دو پبلک پہلے پلیس پر، اور پبلک کو کہو کہ جیسے چاہے اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے، جس کا ستایا اور جس کو پریشان کیا. یہ خود کہتا ہے ہشام ابن اسماعیل کہ مجھ کو اس واقعے کے بعد فقال ما اخاف الا من علی ابن الحسین. یہ خود کہتا ہے یار اس آرڈر کے بعد مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے بولیے امام زین العابدین علیہ السلام کے. وقد وقف عند دار مروان. کہاں کھڑا کیا گیا تھا اس کو؟ مروان کے دروازے کے پاس. وَكَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَىٰ خَاصَّتِهِ. اب اس کو میں اپنے عقل سے ایک اس کی فلم بناتا ہوں، توجہ کیجیے. مثلا یہ جگہ ہے مروان کا گھر، اس کا گیٹ ہے نا، تو یہاں اس کو کھڑا کر دیا گیا. فرض کیجئے امام ادھر سے آ رہے ہیں، وہاں 10-5 شیعہ بیٹھے ہیں، شاید میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے بدلہ لینا ہے. جیسے ہی امام ادھر سے نکلے ہوں گے اس کو یہاں کھڑا کر دیا گیا. نظر پڑے گی نہیں پڑے گی؟ آپ بتائیے انصاف سے حالت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے باپ رے باپ. ما اخاف الا علی ابن الحسین. انہی کا سب سے زیادہ ڈر تھا. اور باپ رے باپ یہ خبر سن کے نکل آئے اور وہ دیکھو جو ہے وہ 10 ان کے چاہنے والے شیعہ بیٹھے ہیں ہے نا. لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. وقد وقف عند دار مروان. اس کو کھڑا کر دیا گیا مروان کے دروازے پر. وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَىٰ خَاصَّتِهِ. امام آئے اپنے خواص کے پاس، یعنی چاہنے والوں کے پاس، یعنی شیعوں کے پاس. اور مثلا یہ یہاں کھڑا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. حالت تو ان کی خراب ہے
اور اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کے پاس آ کے کہا کیا وہ سنیے. اللہ یعرض لہ احد منکم بکلمہ، خبردار کوئی تم لوگوں، پبلک کیا کرتی ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں، آپ لوگ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، آپ لوگ کوئی اس کو ایک لفظ کہے گا نہیں، بکلمہ ایک لفظ کوئی اس کو کچھ بولے گا نہیں. اور یہ کہہ کے بغیر اس کی طرف توجہ کیے ہوئے جدھر سے آئے تھے امام، بولیے پلٹ گئے. جان میں جان آئے گی نہیں آئے گی؟ روایت کہتی ہے کہ جب امام چلے گئے، اس لیے کہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ما اخاف الا علی ابن الحسین، جتنا ڈر مجھ کو علی ابن الحسین سے تھا اتنا کسی سے نہیں. وہ آئے اپنے چاہنے والوں کو سمجھا کے کہ یار اس کو کچھ بولے مت کوئی، چلے گئے. تو جان بچی کہ نہیں بچی؟ جان بچی لاکھوں پائے. جیسے ہی امام گئے نا ویسے ہی چلا کے آیت پڑھتا ہے. وہ آیت سنیے، کہتا ہے واللہ، یہ آیت ہے قرآن کی جو اس نے دور، واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. صلوات در محمد و آل محمد. تو اب دوسرا طریقہ کیا ہوا لوگوں تک اخلاق نبی پہنچانے کا، دین پہنچانے کا؟ اپنا اخلاق، اپنا کردار ہے نا. تیسرا طریقہ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی. اب 10 منٹ بچا ہے، مصائب پڑھ لیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا. دیکھیے توسل اور دعا کا ہر نبی نے اپنے دور میں بتایا. کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس نے توسل کا حکم نہ دیا. شروع ہی سے حضرت آدم کی دعا ہی قبول ہوئی کس کی بنا پر؟ توسل کی بنیاد پر. اس دن آپ کو ہم نے نقل کیا نا امام مالک کی بات، جو انہوں نے منصور سے کہا تھا کہ وہ تمہارے باپ آدم کے ہی وسیلہ ہے. جب اس نے پوچھا تھا کہ ہم دعا کریں رسول اللہ کی طرف رخ کر کے یا کعبے کے، یاد ہے نا وہ بات؟ تو توسل کا کانسیپٹ ہر دور میں رہا ہے، ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے. اچھا یہودی کس کی امت ہے؟ واقعی یہودی، زائونسٹ کی بات نہیں ہے. یہودی کس کی امت ہے؟ موسیٰ کی. ایک یہودی پریشان، شام کا رہنے والا. اچھا شام میں لوگوں کو بہت زیادہ معرفت بھی نہیں ہے اہل بیت کی، وہ بھی خاص کر کے مولا کے زمانے میں. کیا کچھ نہیں وہاں کیا گیا شام میں مولا کے خلاف. یہاں تک اڑا دیا گیا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ مولا تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. تو اس ماحول میں آدمی کیا جائے وہ اہل بیت کو سمجھ پائے گا. قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ اس کی ایک بیٹی اپاہج، نابینا، اندھی، چلنے پھرنے سے معذور. یہ طبیب وہ حکیم، کوئی فائدہ نہیں ہوا. پتہ نہیں کیسے گھومتے گھامتے طبیب کی تلاش میں، حکیم کی تلاش میں، یا کیوں بزنس کے چکر میں آ گیا مدینے. ایک دن اتفاقاً سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی. کس کی؟ وہی یہودی جس کی بیٹی اپاہج ہے. اچھا جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو وہ ہر دروازے کو کھٹکھٹا دیتا ہے کہ شاید یہاں سے ہو جائے، شاید یہاں سے ہو جائے، شاید یہاں سے ہو جائے. وہ اس کو سلمان دکھ گئے. وہ چلا گیا سلمان فارسی کے پاس. یار سلمان بھائی، میری ایک لڑکی ہے، بہت ڈاکٹر واکٹر دکھلا چکے ہیں، حکیم طبیب، ٹھیک نہیں ہوتی. ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے، مگر اس میں بھی یار سب کر لیا کچھ. تم اپنے نبی کے بہت بڑے صحابی ہو کہتے ہیں، تو یار تم ہی دعا کر دو، شاید اللہ تمہاری سن لے.
سلمان فارسی نے کہا کہ ٹھیک ہونے کی تو گارنٹی ہے، صلوات اور محمد و آل محمد، ٹھیک کرنے کی اس پر تو چھوٹی سی کلپ بھی بنا دی ہے، فلم بھی بن گئی اس واقعے پر، ٹھیک کرنے کی گارنٹی ہے۔ اچھا اس کے منہ سے نکل گیا تھا یار جتنا پیسہ کہو گے دیں گے، اسی بات پر سلمان نے اس کو کہا دیکھو ٹھیک کرنے کی تو گارنٹی ہے بٹ پیسے کی بات مت کرو۔ تب یہ بتاؤ اگر تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے، ہر طرف سے مایوس ہو گئے ہو نا، اگر تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے یہ معجزے سے کم تو ہوگا نہیں، ہر طرف سے مایوس ہو تو کیا تم کو اعتبار آئے گا کہ اسلام حق ہے، مسلمان ہو جاؤ گے؟ ٹھیک کرنے کی گارنٹی میری۔ اس نے کہا یار بالکل ہو جاؤں گا، میری لڑکی ٹھیک تو ہو۔ اس نے کہا چلو، کہا چلو طبیب کے یہاں۔ کہنے لگا بھیا بہت طبیب دکھلا چکا ہوں، بہت ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں۔ کہ یار ہم جہاں لے چل رہے ہیں اس طبیب پر آؤ نا۔ آئے حضرت سلمان فارسی سلام اللہ علیہ، کہا در امیر المؤمنین یعصوب الدین، مشکل کشا علی کے دروازے پر آئے، دق الباب۔ مولا نکلے، کیا بات ہے سلمان؟ قصہ سنایا، ایسا ایسا کیس ہے، اور اس نے وعدہ کیا اگر لڑکی ٹھیک ہو گئی تو مسلمان ہو جاؤ۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے مشکل کشا لقب کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا یا مولا کا؟ مولا کا۔ تو مولا اگر چاہ لیتے تو اس کی مشکل حل نہ ہو جاتی؟ ایک مرتبہ سن لیجئے، سمجھ گیا، ایک مرتبہ مقداد تھے، مقداد ایسے انہوں نے کسی یہودی سے کچھ ادھار لے لیا اور دے پا نہیں رہے تھے بیچارے، پکڑ لیا غریبان ایک دن، آج دے دو پیسہ نہیں ٹھیک نہیں ہوگا۔ تب تک دیکھا مولا جا رہے ہیں، یا علی! مولا آگے، کیا بات؟ کہنے صاحب ایسا ایسا، تو امام بڑھے کہ اس یہودی کو کچھ سمجھا دے۔ تو مقداد کہنے لگا مولا وہ کوئی اثنا عشری شیعہ تھوڑی ہے بھاؤ نگر کا کہ آپ کے کہنے پہ مان جائے گا، یہودی ہے۔ کہا ہم نے سفارش کے لیے نہیں کہا، پھر کیا چاہتے؟ کہا آپ کے اختیار میں کائنات، بہت جھیل لیا مولا، آج قرض ادا ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے اگر یہ چاہتے ہو اٹھا لو ایک کنکڑ پتھر جو اس میں ایک دے دو، اس کو سونا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے، خود نہیں کیا، کر سکتے تھے نا۔ سلمان وہ مقداد نے اٹھایا اور سونا بن گیا۔ تو آپ نے کون سی شرافت ہمارے ساتھ برتی تھی کہ پورا پکڑا دیں؟ تو پوچھا بتاؤ بھائی کتنا رہا ہوگا تمہارا؟ تو 20 مسقال کی بات ہوئی۔ سلمان مقداد نے کہا پالنے والے، جس علی کی محبت میں تو نے اس پتھر کو سونا بنایا، علی کے طفیل میں اس کو اتنا نرم کر دے کہ میں نکال کے اس حصے بھر کا دے دوں۔ وہ موم کی طرح نرم ہو گیا، وہ اندازے سے 20 مسقال نکالا، کہا یہ لو جاؤ۔ اب بولو علی رضا، تم ہوتے، ہم ہوتے، آپ ہوتے، جو بچا ہوا سونا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ مولا کا سونا ہے، معجزے کا سونا ہے، تبرک کا سونا ہے، اور لپیٹ کے رکھتے ہیں نا۔ ایسے کو علی اختیار تھوڑی دیتے ہیں۔ بچے ہوئے سونے کو مقداد نے ہاتھ میں لیا۔ پالنے والے یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے، یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے، تجھے اسی علی کا واسطہ ہے، پھر اس کو جیسے تھا پلٹا دے۔ یہ کہہ کے پھینکا، آگے بڑھ گئے، وہ پھر پتھر۔ تو علی چاہے تو تو کیا وہ جب آیا یہودی اپنی لڑکی لے کے تو مولا ایک ہاتھ اٹھاتے وہ ٹھیک نہ ہوتی؟ ایک ذرا سا دم کر دیتے، آنکھیں روشن نہ ہوتی؟ اور ایک سے ایک برسیسہ عابد کا قصہ یہی تو مجلس میں سنایا ہے شاید، یہاں یا پتہ نہیں صوبہ والی میں، ہاں صوبہ والی میں سنایا۔ عام آدمی اس کے اندر یہ حیثیت ہو سکتی ہے، مولا چاہتے تو وہ ٹھیک نہ ہوتی؟ سر بتائیے آپ، ہوتی نا؟ لیکن علی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، لہذا مولا نے اس کو ٹھیک نہیں کیا۔
مولا نے کہا ایک تشت لاؤ، لگن لاؤ، پانی بھر دو، پانی بھر دیا گیا۔ پھر فرماتے دیکھو حسین کہاں ہے۔ امام حسین تشریف لائے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے کہا اس میں اپنا ہاتھ ڈال دو، وہ کام مولا بھی کر سکتے تھے، ہاتھ ڈالا۔ مرحوم کافی نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ ایسے لے کے امام حسین نے، بچی تھی، اس پہ چھینک مار دی، آنکھیں اس کی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ امام نے کہا یہ پانی لے کے جاؤ گھر، اسی پانی سے بچی کو نہلا دینا، اور جو کچھ بیماریاں اس کے سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ چلا گیا۔ دوسرے دن ایک صحیح و سالم خوبصورت بچی لیے ہوئے آ گیا، کہتا یا علی وعدے کا پکا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہاں اب سمجھ میں آیا، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، رہنے والا ہے شام کا۔ کہنے لگا صاحب ایک گزارش اور ہے آپ سے۔ بولو۔ کہ صاحب ہمارے لیے تو یہ لڑکی مردہ تھی، ہمارے لیے لڑکی مر چکی تھی، آپ کے کرم سے، آپ کے بیٹے کے کرم سے زندہ ہوئی ہے، تو میں سوچتا ہوں اس کو یہی چھوڑ دوں، آپ کی بیٹیوں کی خدمت کرے گی اور ان کے پاس رہ کے تھوڑا دین ایمان سیکھ جائے گی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جائے گا۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ بیچ بیچ میں آتا تھا، بیٹی سے ملتا تھا، چلا جاتا تھا، آتا تھا، بیٹی سے ملتا تھا، بولیے چلا جاتا تھا۔ ایک سال آیا تو امام نے کہا کہ جا رہے ہو؟ وہ بالکل شہادت دے کری، جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو اب اپنی لڑکی کو لیتے جاؤ۔ وہ ڈر گیا، کیا ہوا، کچھ شرارت کی ہے، کوئی غلطی کر دی ہے؟ امام نے کہا نہیں لے جاؤ، کب تک یہاں رہے گا، جتنا دین وین سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب جو ہے وہ لے جاؤ، دھیرے دھیرے اس کی عمر ہوگی، شادی بیاہ کر دینا۔ وہ امام نے حکم دیا، چلا گیا۔ جب یہ شام پہنچا تو اب یہ لڑکی اپاہج اندھی نابینا اعجاز حضرت سید الشہداء سے جو ٹھیک ہوئی، دھیرے دھیرے اس کا حسن نکھرنے لگا۔ شام میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کے حسن کا چرچا دربار معاویہ تک پہنچ گیا۔ اور ہوتے ہوتے کیا ہوا، وہاں سے رشتہ آ گیا۔ میں نے کہا ایک معجزہ دیکھا، رہتا تو وہی ہے، تو اس ہاؤ بھاؤ کا اثر اس کے اوپر، اس نے سوچا یار بڑا گھر مل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ یزید کے ساتھ شادی ہو گئی۔ کس کی؟ بولیے۔ اپاہج، اندھی، نامی نابینا، آج جو کچھ ہے کس کے صدقے میں ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کے نام۔ دیکھیے تعلیم کا بڑا اثر ہوتا ہے، پرورش کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ پڑھا کہاں ہے، تربیت کس کی ہے؟ حضرت زینب کی، حضرت ام کلثوم۔ یہ جو مرثیہ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ وہ ہند قید خانے میں آئی، یہ وہی ہند ہے۔ کیوں ہند کو اتنا لگاؤ تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کچھ آج ہند ہے وہ کس کی بنا پر؟ امام حسین کی۔ شادی ہو گئی، یزید کے ساتھ رہ رہی ہے کہ ادھر واقعہ کربلا ہوا، امام کی شہادت کے بعد اسیر کر کے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام لے جایا گیا۔ ایک دن اسی ہند نے پوچھا یزید سنا ہے کچھ قیدی آئے ہیں؟ یزید نے کہا ہم ان قیدیوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے مگر دن میں نہیں رات میں۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی لیے رات کی قید لگائی کہ بیک گراؤنڈ پتا ہے نا، کہیں دن میں جا کے اس کو اندازہ نہ ہو جائے، پہچان نہ لے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، دن میں نہیں رات میں۔ رات آ گئی، ہند کے ساتھ اس کی ایک کنیز، چراغ لیے ہوئے، ساتھ میں کرسی بھی۔
اب پتہ نہیں آپ کتنا محسوس کریں گے اور کتنا یا اللہ کسی عزت دار آدمی کے ساتھ وہ نہ کرنا جو اہل بیت کے ساتھ ہوا. قید خانے میں آئی, کرسی رکھ دی گئی, ہند ہے یزید کی بیوی ہے, بیٹھ گئی کرسی پر, اہل بیت نبی کی نوازیاں علی میں. بہرحال ایک چراغ کی کتنی روشنی ہوگی. بیٹھ گئی, کہہ دیا کہ تم کہا کہ میں رہنے والی ہوں, من ای البلاد انتم, کہو کہ رہنے والی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جس مجمع میں حضرت زینب ہو, زینب کے علاوہ کوئی بول سکتا ہے؟ کہی ہوا بی بی جواب دے, فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے. کہہ دیا عرب ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں, تم کس مدینے کی ہو؟ فرمایا ہم مدینۃ الرسول, رسول اللہ کے مدینے کے ہیں. یہ ہے تربیت کا اثر, یہ ہے پڑھائی کا اثر. جیسے ہی حضرت زینب نے کہا ہم مدینہ پیغمبر کے ہیں, ہند کرسی سے اٹھی, زمین میں بیٹھ گئی. اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو. سوچو بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی, کیا بات ہے, زمین میں کیوں بیٹھ گئی؟ یہ ہے تعلیم تربیت. کہتی ہے اس لیے کہ آپ لوگ رسول اللہ کے شہر کے ہیں نا, آپ کے احترام میں. بولیے بی بی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ نا آپ کے شہری ہونے پر تو اتنا احترام, اور آپ کی نواسی کیا. جب تم لوگ مدینے کی ہو تو مجھ کو تم سے کچھ سوالات ہیں, جواب دے دو بس. نہیں یہ ہوا حضرت زینب جواب دیں گی, کیا ہے؟ کہ مدینے کی رہنے والی ہو؟ ہاں. مدینۃ الرسول کی ہو؟ ہاں. کہ جب مدینے کی رہنے والی ہو تو یہ بتاؤ محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ قریش کہاں جانتی ہو؟ کہ جب قریش سے واقفیت ہے تو کیا بنی ہاشم کو بھی جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں. کہ اچھا ایک بات بتاؤ, جب بنی ہاشم کو جانتی ہو تو علی کو جانتی ہو؟ علی کو جانتی ہو؟ فرمایا ہاں. کہ بس آخری سوال کا جواب دے دو. سمجھ گئے نا, کس کو پوچھے گی؟ جس نے پڑھایا ہے, جس نے پڑھایا ہے. کہانی کو جانتی ہو؟ ہاں. کہ بس تو آخری سوال کا جواب دے دو. میری بیوی کو جانتی ہو کہ نہیں جانتی ہو؟ زینب کو جانتی ہو کہ نہیں جانتی ہو؟ اتنا سننا تھا, حضرت زینب نے سر جھکا دیا. طلب گئی, کہتی ہے کیا بات ہے, کیا ہوا میری بیوی کو؟ زینب کے نام پہ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بیوی نے فرمایا ہند, تجھ کو حق ہے کہ تو زینب کو نہ پہچانے, تو ناز و نعمت میں زندگی گزار رہی. زینب کربلا سے کوفے سے شام, ارے جیسے ہی اندازہ ہوا, روایت کہتی ہے بغیر چادر کے یزید کے دربار میں آ گئی. کہتی ہے یزید راس ابن بنت نبینا علی باب دارنا, اور یزید ہمارے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سب ہمارے جاننے والا. یزید اٹھا, اپنی ابا ہند کے سر پہ ڈالنا چاہیے, تڑپ گئی. کہتی میرے پردے کا اتنا خیال ہے, ارے نبی کی نوازیاں, علی کی بیٹیاں, میں مرنا چادر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جن پر کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ اس مجلس میں موجود جتنے مرد و عورت مومنین ہیں ہم سب کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ جو لوگ بھی اس وقت کربلائے معلیٰ امام مظلوم کی زیارت کے لیے گئے ہیں خدا ان سب کی حفاظت فرما. ان سب کی زیارتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاک پر حسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں میرنا. اے مسافر بے کفن تو خاک پر حسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں میرنا. بولی زینب ہے
دریا میرا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں میری اے مسافر بے کفن خاک پر واسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں میری کیا تمہیں ہو ابن زہرا کیا تمہیں ابن علی کیا تمہیں بھائی حسن کے اور جان زینبی اے بلے باغے محمد حال یہ کیا ہو گیا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرنا اے مسافر بے کفن تو خاک پر واسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرنا نہ رہی نہ دین نہ ملبوس نہ دستار ہے اے غریب فاطمہ تو خلد کا سردار ہے تنے اوریا تیرا تو آج سب کچھ لٹ گیا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرتا اے مسافر بے کفن تو خاک پر واسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرتا میرا سن بستا چلی وعدہ نبھانے کے لیے گھر میں قاتل کے تیری مسند بچھانے کے لیے کل یہی مسند بنا دوں گی تیری فرش ادا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرتا اے مسافر بے کفن تو خاک پر واسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرتا بھائی اماں اور نانا کا پدر کا واسطہ بات کر مجھ سے برادر کھول دے آنکھیں ذرا دیکھ تو چہرہ بہن کا کس قدر مرجھا گیا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرتا اے مسافر بے کفن تو خاک پر واسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرتا لاشیں بے سے تڑپ کر یہ صدا دینے لگا اے بہن وعدہ نبھا کے میں تو مقتل سے چلا تھی صدا ریحان سے میں ہائے ماہر الوداع میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں پیرتا عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فیصا کاٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں
کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم، خنجر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا، دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ، زخمی کیا ہے پہلو ماں کے ظالموں نے مجھ کو گرا گرا کے، عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے، پردے میں بھی جو بیوی چلتی نہ تھی زیادہ، پردے سے میں اپن پر آیا ہے وقت کیسا، لے آئے شام والے ان شاہزادیوں کو پیدل چلا چلا کے، عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے، وہ شامیوں کے تانے وہ مسکرات چہرے بے پردہ ساتھ اپنے بنت علی کو لے کے، سجاد کیسے بھولے اس بھیڑ سے گزرنا، نظریں جھکا کے، عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے، جاتے ہیں جس طرف بھی اہل حرم کھلے سر، کھاتی ہے پہلے درہ کھاتی ہے پہلے پاتھر، اپنے لہو میں تر ہے زہرا کی بیٹیوں کو ایسا بچا بچا کے، عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے، زخموں کی وہ تکلم تعداد جانتے ہیں، مہدی کو بھی خبر ہے سجاد جانتے ہیں، آئے ہیں کس نے کتنے حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے، زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، الظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں، مجمع
کر میرا مر گیا ناتواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں کرتی آج میں بھی ہوں دربار میں مثل زہرا کھڑی ہوں میں یار میں اس طرف ہے شکی اس طرف رہ گئی بے پدر بیٹیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں شام عاشور سے شام طوفاں تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فلک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں ایسا خطبہ دیا میں نے دربار میں لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں لہجہ غدری ہر اذا کے لیے ہے صدائے اذان اے میرے بابا جان زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد
ہے